بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نحم، آج میں آپ کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے میں قافیے کی تعریف بتاتی ہوں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آواز ایک ہی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے لیے یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے: دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قافیہ کیا ہے اور اس میں ردیف بھی میں آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں۔ قافیہ اس میں ہوا کیا ہے، دعا اور ماجرا۔ ہوا، دعا اور جو ماجرا ہے یہ اس میں قافیہ ہے۔ قافیہ ہر شعر کے آخر میں آتا ہے۔ قافیہ میں الفاظ چینج ہو جاتے ہیں لیکن آواز ایک رہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ردیف کی طرف کہ ردیف کیا ہوتا ہے۔ ردیف جو ہوتا ہے، شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ چونکہ یہ لفظ قافیے کے بعد آتا ہے، اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والا، بعد میں آنے والا۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ ایک ہی ہوتا ہے، تقریباً ایک ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس شعر میں ہے: دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں ردیف کیا ہے؟ اس میں ردیف کیا ہے؟ تو میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں ردیف کیا ہوتا ہے۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔